بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے 22 جنوری سے 28 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سن کی پوزیشن کا اب ایکویریس میں آ چکی ہے، تو اس لیے کافی اس مہینے آپ کو بڑا اچھا رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا 21 سے ایکویریس شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور یہ پارٹ 2 ہے، جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیو سے، پیارے لیو سے۔ لیو آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ بھی ہلا گلا میں اچھا گزرا ہوگا، بٹ تھوڑا سا سینسٹیوٹی زیادہ تھی، کیونکہ مون سیٹرن کے ساتھ بھی تھا، مون راہو کے ساتھ بھی تھا۔ بٹ نو دس ویک یو ول انجوائے مور دین پریویس ویک۔ سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 11ویں گھر میں آپ کا مون جیمنائی میں، اور 11ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں۔ تو چھٹے گھر میں 11واں اور چھٹے کا کمبینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس پہ آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ اور جیمنائی آپ کا مرکری جو بیٹھا، تو دماغ آپ کا بڑا کام کرے گا، بہت ہی زیادہ۔ جب مون اس میں جاتا ہے مرکری جیمنائی میں، تو آپ انٹلیکچولی بہت زیادہ ساؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ورگو میں جاتا ہے تو پریکٹیکلی زیادہ ہوتے ہیں، تو دماغ کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں، اور دماغی طور پہ بہت ہی تیز ہو کے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو 11واں کا چھٹے کا کمبینیشن جو ہے نا، وہ کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو جاب دلانے کے معاملے میں ذرا سیریس ہوں گے، ان کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، نوکری دلوانے کی کوشش کریں گے، اور نوکری کو ترجیح دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کا اچھا یہ سٹارٹ ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہیں، لیو، ان کو الیکشن میں کوئی ایڈوانٹیجز ہوتا ہوگا، ان کو کہہ لیں کہ ان کی کمپین بڑی اچھی ہوگی، اور یہ بڑے انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اپنا کوئی نہ کوئی ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ان کی مسز کا رول بھی بڑا اچھا ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے سٹارٹ ہفتے کا بڑا سنجیدہ اور پریکٹیکل اور بڑا اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 11واں گھر ہوپس کا بھی ہے، آپ کے ایلڈرز کا بھی ہے، شادی کا بھی ہے، فورن ٹریولنگ کا بھی ہے، اور آپ کے ٹریڈ کا بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو ہر لحاظ میں ہر طرف ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ 23، 24، 25، 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں مون ہے۔ ایک تو آپ کے چہرے پہ بڑا اسمائلی ہوگی، اخراجات رتھلیسلی، یہ پیسے، یہ پیسے، یہ پیسے، یہ کپڑا لے لیا، یہ زیور لے لیا، یہ برانڈز، فائر چلیں وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے۔ کل میرے بیٹیاں میرے ساتھ تھی، تو راستے میں نا ایک ہاسپٹل ہے ادھر یونیورسٹی آف لاہور، اس کے سامنے سفائر کی دکان تھی۔ پاپا یہاں پہ رک جائیں ذرا، میں کہہ رک جائیں، میں بھی اندر چلا گیا۔ وہ پیڑے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور خواتین چمڑی ہوئی تھیں اس پہ نا۔ تو اور اتنا رش، ایسے لوٹ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کہ یہ کھانا پھر دوبارہ ملنے نہیں کپڑے۔ تو میں نے ان کو کہا بچوں دیکھ لو حال کیا، تو کہتے چلیں بس ہم نے یہ دیکھنا تھا۔ ایک کام کی شرٹ نہیں ملی ان کو، جسے کہہ رہے ہیں نا۔ تو اس قسم کے فضول خرچیاں آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کا ایکسٹرا ویگنس، پھرنا ٹرنا ٹہلنا، ادھر کبھی نکل گئے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ فورن ٹریولنگ بھی آپ کی متوقع ہوگی، اگر آپ کی امیگریشن ہوئی ہوئی ہے یا ویزا لگا تو میں بھی آپ جہاز میں ہوں، اور جہاز میں بھی سمندر کے اوپر زیادہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں آپ ٹریولنگ کریں گے تو کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں گے، تو یہ پانی کے پاس آپ کا ٹائم گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹریڈ میں ایک دم آپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ جو بہت ہی جن کے دوسری شادی ہوئی ہے اور پہلی بیوی کو پتہ نہیں، تو وہ ان کا 3 دن ان کے ساتھ، دوسری بیوی کے ساتھ بڑا کامیاب ٹائم گزرے گا، بڑا انجوائے کریں گے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، مزے سے اپنا وقت گزاریں۔ کچھ شہزادے ہڈن افیئرز میں بھی گھس سکتے ہیں۔ تو 12ویں کا لارڈ 12ویں میں مون جو بیٹھا ہوتا ہے نا، تو پھر اتنا رزلٹ نہیں ہوتا، لیکن پومسٹری، تصوف اور روحانیت کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے گی۔
اور کوئی جذبہ آپ کا خدمت کرنے کا، چھٹی بڑی تیز ہوگی، دوسروں کے کام خدمت کرنے کا بھی جذبہ آپ کے اندر رہے گی، اور اپنی شخصیت دوسروں پہ سبقت حاصل کرنے کا بھی کام رہے گا۔ غیر قانونی غیر شرعی رشتوں اور کاموں کی طرف متوجہ مت ہوئیے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی، تو بہتر ہے اپنے اچھے ٹائم کو اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے گا، گھومیں پھریں، سیر سپاٹا کریں، اور اپنے پروفیشن میں آپ کو بڑا اپلفٹ مل جائے گی۔ 12واں گھر پروفیشن کا بھی ہے، اور غیر ملکی سفر ہے، اگر باہر رہ رہے ہیں تو آپ بڑا اچھا آپ کا ہوگا۔ کسی قسم کا مس فارچون اگر کوئی ہوا ہے تو وہ آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، ڈسپیوٹ سیدھا ہو جائے گا، مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا باہر جانے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ از دا بیسٹ ٹائم، انجوائے کیجیے گا۔ لیو آگے چلتے ہیں، 26 27 مون آپ کے سینڈرن میں ہے، اور جب آپ کا مون سینڈرن میں آئے تو اس دن آپ کے اندر ایک اٹھان پیور لیو پن آئے گا۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا پریزنٹ کرنا، اچھی خوشبو لگانا، اچھی ٹائی لگانی، اچھی لپسٹک لگانی، بال بنانا، اپنے یہاں پہ بیوٹی پارلر میں جا کے بال کٹاتے ہوئے، بال صحیح کرتے، پیڈیکور میڈیکور چہرے پہ آپ اپنے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا لیو۔ یہاں پہ آپ کسی شادی بیاہ پہ بھی گئے تو بہت تیار ہو کے بڑے اچھے طریقے سے بڑے پریزنٹ کرتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ کو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، آپ رسپانس ٹوورڈ پروفیشن بڑا اچھا ہوگا، تھنکنگ پروسیس بڑا پازیٹیو ہوگا، ول پاور بہت اچھی ہوگی، پیور لیو پن آپ کے چہرے پہ وہ چل کر ہوگا۔ کل کراچی سے ایک خاتون مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے آئی، تو میں نے ان کی شکل دیکھی تو میں نے ان کو کہا آپ تو لیو لگتی ہیں، کہتے یس آپ مجھے پتہ آپ لیو کے بڑے فین ہیں، تو میں کہا میں سب کا فین ہوں پر لیو مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ایریز ہوں، ایریز کا بنتا ہے کمبینیشن لیو کے ساتھ، تو ان کا شکریہ، میرے لیے گفٹ بھی لے کے آئیں، وہ فیس تو انہوں نے دی لیکن ساتھ گفٹ بھی لے کے آئیں، یہ ہوتا ہے لیو کا پیار محبت۔ اینی ہو مینٹل کیپیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی، موڈ بڑا اچھا ہوگا، سب سے بڑی بات ہے، نہ ضد کریں گے، نہ غصہ کریں گے، نہ آپ کسی بات پہ اڑ جائیں گے، امپیشنٹ نہیں ہوں گے، اور کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہوگے، کوئی ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کریں گے، ایک نارمل پیور لیو پن آپ کے اوپر ہوگا، اور پھر وہ سمرن اور راج والی جو آپ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جا سمرن اپنی زندگی جی لے، تو اس دن آپ اپنی زندگی جیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور راج اور سمرن والی زندگی اس دن ہوگی، خوب گانے گونے ہلا ہلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوں گے، ان کو بھی کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ اور 28 کو آپ کا دوسرے کا لاٹ چھٹے گھر میں ہے، تو یہ پہلے کا 7ویں میں تھا، پہلو یہ دیکھ لیں جو 26 27 کو، تو یہاں پہ آپ کے لو میرج اگر ہونے چل رہی ہے لو، تو اس کو میرج میں کنورٹ ہو جائے گی، اور پارٹنر آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کسی سے شراکت داری بھی کریں گے تو بہت اچھی ہو جائے گی، اور دوسروں کے سارے ترقی کریں گے، شراکت داری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ 26 27 تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، رومانٹک ہوں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ بھی مل جائے گی۔ 28 کو آپ دوسرے کا لاٹ چھٹے گھر میں ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی فالتو کام کریں گے، سسرال کی طرف، سسرال آپ کو ہیلپ کرے گا، سسرال کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، سسرال اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو سسرال آپ کو جاب دلانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ تو یہ اس دن کوئی نہ کوئی رکے پیسے، کوئی نہ کوئی آمدنی کا گھر ہے تو یہ آئے گا، سکون ہوگا، بازار میں کھانا کھائیں گے، یہاں پہ چائنیز سبزیاں وغیرہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ڈائٹنگ ہیبٹ آپ کی بڑی کنٹرول میں ہوگی، اور فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام سسرال۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے لیو، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ کہ یہ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا، آپ کا پچھلا ہفتہ بہت اچھا تھا، وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا جو چھوڑا تھا سنڈے کو 22 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ 5ویں گھر میں۔ تو یہ بڑا ایک کمبینیشن ہوتا ہے 10ویں اور 5ویں کا، بندہ ریکریشن کی طرف جاتا ہے، موجیں کرتا ہے، اور پیسے خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی کماتا ہے، ساتھ ساتھ موج مستی بھی کرتا ہے۔
تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے، اس کو اویل ضرور کیجیے گا۔ پھر کو ویلے گھر بیٹھ کے نا روٹیاں نہیں پاڑنیاں آپ کو کھانے کھونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں اور پھر آپ کا پیٹ بھی لٹکا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے گا۔ آپ کاروبار کریں گے، پیسہ کمائیں گے، اور خود کی خواہشات، دوستوں کے ساتھ رہنے، موج مستی کرنے، پیسہ خرچ کرنے پہ آپ لگے رہیں گے یہ 2 دن۔ اور اسٹارٹ آپ کا اور رومانی موڈ ہوگا، رسک لے کے پیسہ کمائیں گے، انٹرنیشنل ٹورز، دوستوں کے ساتھ کاروباری، یہاں سے غیر متوقع آمدنی جیسے لاٹری، جوا، اسٹاک شیئر اور پرائز بانڈ سے پیسے ملتے ہیں۔ آپ کا فطری موج مستی کا رجحان تبدیل ہو جائے گا اپنا، اور پیرنٹس اگر ہیں تو اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرف بڑی توجہ دیں گے۔ تو یہاں پہ 10واں گھر ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی آپ کو پروفٹ آ جائے گا، کوئی پروموشن ہو جائے گی، کوئی اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی، تو دس از دی اسٹارٹ آپ کا اچھا ہوگا۔ آگے 23، 24، 25 مون کینسر میں اور 11ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں، یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوگا۔ آپ کے 3 دن بہت اچھے گزریں گے، موج مستی میں بڑے اچھے گزریں گے، آپ انجوائے کریں گے خوب، یہاں پہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے۔ اور جب 11ویں کا لاٹ 11ویں ہوتا ہے تو ساری دلی تمنائیں، خواہشیں اس طرح پوری ہوتی ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں، اور بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوں گی۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، گو ہیڈ۔ الیکشن والے لوگ تو زیادہ ایکٹیو ہوں یہاں پہ، ان کو بہت ہی ایڈوانٹیج ملے گا، لوگ ان کی بات کو سنے گا، ان کی کریں گے، اور بڑوں کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوگی، کہہ کے لگیں گے۔ کسی شادی بیاہ پہ بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی شادی بھی طے کر سکتے ہیں۔ فورن ٹریولنگ بڑی مزیدار ہوگی، اگر کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، کسی سمندر کے اوپر گزرتے ہوئے جاتے ہیں، راستے میں مشروبات پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیفٹ ایئر میں پانی چلا جائے گا، سو آپ تھوڑا سا پرابلم آ سکتی ہے، سلپ ہو جائیں گے پانی سے، کندھے پہ چوٹ لگ سکتی ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ آپ کی کوئی وش، کوئی امبیشن پورے ہو جائیں گے۔ فریڈم فرام میزریز ہے، اور آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، یہ اس کی وجہ سے آپ کے نا کام کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام نکل جائیں گے، لہٰذا اپنی بیگم سے بنا کے رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ رول شی از گوئنگ ٹو پلے وتھ یو، سو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ابھی سے شروع کر دیجیے گا۔ سو یہ 23، 24، 25 یہ آپ کا ایکسیلنٹ ہوگا، چہرے پہ اسمائلی ہوگی، انجوائے کریں گے اور خوب کہتے ہیں موج مستی کریں گے۔ باہر کا سفر بھی آپ کو کرے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، بہن بھائی آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ ان کا خیال رکھیں گے، ان کی ایجوکیشن، ان کی جاب کا سوچیں گے، تو یہ 3 دن آپ کو بہت کچھ دینے جا رہے ہیں۔ آگے 26، 27 12ویں گھر میں لیو میں آپ کا ہے، اور 12ویں کا لاٹ چھٹے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، لیو میں جب آپ کا مون جائے گا تو ایک تو آپ اپنے اپ گریڈیشن، اپنے کپڑوں پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے رکھ رکھاؤ پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور 12ویں کا لاٹ چھٹے میں، تو آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو استعمال میں لائیں گے، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کو استعمال کریں گے، کچھ ناجائز پیسے بھی کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی، وہ خاص وغیرہ اف آپ ورکنگ وتھ گورنمنٹ، تو ان کے جو گورنمنٹ امپلائیز ہے تو ان کا کوئی باہر ٹور آ جائے گا، کوئی باہر ورک شاپ آ جائے گی، سیمینار آ جائے گا، کوئی کورس آ جائے گا، تو گورنمنٹ کی ٹکٹوں پہ آپ بڑا اچھا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ آپ ایکسپینڈیچر بہت کریں گے، اور اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں، مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی۔ چھوٹا سیارہ بیٹھا ہے تو اس لیے یہاں پہ وقتی طور پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہوں گے، بلکہ تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ آگے 28 یہاں پہ آپ کا پہلے کا لاٹ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ سنڈے کا دن ہوگا، بڑا اچھا، یہاں پہ مون بڑا اچھا بیٹھا ہے، اور پہلے کا لاٹ جب 5ویں گھر جاتا ہے تو یہ سنڈے آپ کا موج مستی میں گزرے گا، فل دوستوں کے ساتھ گزرے گا، آپ کے مزاج میں، خیالات میں ایک شوخی ضرور ہوگی، دوسروں پر بھروسہ کرنا، عشق کرنا، گھومتے پھرتے، کھیلتے کودتے، مسکراتے نظر آئیں گے، اور بیرون ملک تعلیم کا بھی سوچیں گے، بچوں کے بارے میں اپنے کریں گے، آپ لوگوں میں اپنی شخصیت کو منوانے میں لگے رہیں گے، ہر کام اپنی مرضی اور منشا سے کریں گے، بار بار عشق فلرٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لو میرج کا بھوت آپ کو سوار ہوگا، اعتماد پہ کمی ہوگی، دوستوں پر انحصار زیادہ کریں گے،
اور دوست آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور استعمال ہو جائیں گے، اور جاننے والوں پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستوں کے ساتھ تو جتنا بچ کے رہو تو اتنا ہی فائدہ ہے، اتنا جتنا دوست، کیونکہ دوست نہ رہا تو وہ والا آج کل کا دوست نہیں ہے۔ وہ جو پرانے زمانے کی دوستی ہوتی تھی نا، بیرو اور امیتابھ بچن اور اس کی، وہ دوستی آج کل بہت کم ہے۔ مٹیریلسٹک ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اپنا فائدہ دیکھنا۔ تو اس لیے دوستوں پہ اعتبار نہیں کرنا اور موجیں کرنی۔ بچوں کو میں آپ کو کہوں گا کہ اتوار کو بچوں کو کسی پلے لینڈ پہ لے کے جائیے، بچوں کو اپنا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اس کے ساتھ گھر میں کرکٹ کھیلیں، گھر میں کچھ سپورٹس کریں، ان کے پڑھائی کے توجہ دیں۔ آپ خود بھی اپنی ذات کو، سنڈے کو آپ بال کٹواتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیڈیکیور میڈیکیور جو بھی اپنے اپ لفٹ پہ آپ کی توجہ ہوگی، اپنی سوچوں کو بہتر کریں گے، اگلے ہفتے کی پلاننگ بڑی اچھی کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ گزارتے ہوئے نظر آئے۔ تو ورگو، یہ جو آپ کا ٹائم ہے، یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، لہذا اس کا فائدہ اٹھائیں اور کسی قسم کی آپ یہ نہیں، وہ سستی کی بوری نہیں بننی، بیڈ پہ پڑے ہیں، کھانے کھائی جا رہے ہیں بسیار خور۔ اور میرا اپنا بیٹا بھی ورگو ہے، تو اس کو تو میں آج صبح میں ایئرپورٹ گیا تو میں نے کہا چل میرے ساتھ چل، گاڑی چلا۔ تو صبح میں نے اس کو 6 بجے اٹھایا، اپنی بہن کو چھوڑنا تھا اس نے، تو میں نے کہا تو آج گاڑی چلا، میں ساتھ بیٹھتا۔ تو صبح میرے ساتھ گیا اور وہ جمائیاں لے رہے تھے، پھر کہتا میں پاپا تیار ہو جاؤں، سیدھا وہاں سے ہاسپٹل چلا جاؤں گا۔ میں کہا جا اپنی موجیں کا۔ تو ان سے کام لے، ان کے پیرنٹس کو چاہیے ان کو کام دیا کریں، تاکہ یہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا بیچاروں کی، بیچاریاں جو، وہ ان کو نا موٹیویٹ ہی کرتی رہیں گی، اٹھے چلیں باہر چلیں، کوئی سیر سپاٹا کر رہے ہیں، کوئی چلیں، کوئی کھانا باہر کھا لیتے ہیں۔ کھانے کا اگر ورگوں کو ایکٹیو کرنا ہے ان کو باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، دیکھو کیسے بھاگ کے کھاتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ باری ہے لبرا کی۔ لبرا کیا حال ہے؟ ٹھنڈے لوگوں، ڈپلومیسی پلس مٹی پاؤ پروگرام، خوش رہو، بس ڈسٹربنس نہ ہو، باقی آل از ویل، بس کوئی تنگ نہ کرے ان کو۔ اچھے لوگ ہیں، خوش خوراک ہیں، اور یہ آربیٹریٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے فیصلے بڑے اچھے کرتے ہیں، منصف بڑے اچھے ہوتے ہیں، جج بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور فارن سروس میں ہو تو بہت کمال کے ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کو کیسے اس کا، تو میرے والد صاحب لبرا تھے، فارن سروس میں بہت باہر جاتے تھے، تو ان کی لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ جب میٹنگ کرتے تھے، جب انڈین کے کمشنر تھے آئے تھے سندھ تاس کے، تو میں چھانگا مانگا پوسٹنگ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رحیم صاحب کا بیٹا ہے۔ تو اچھا، آپ کے فادر وہ تو بڑے سمجھدار تھے، ان کے میں نے کاغذ پڑھے، بڑے نپا تلال بولتے تھے، بڑا اچھا کرتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں نے ایک چیز بتاؤں، پاکستان کمشنر انڈس واٹر ہے، ڈیموں کے معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے، انہوں نے ڈیم نہیں بننے دیے، اور اگر بنا بھی ایک سلال بند بنا تھا تو اس کی بھی ہائٹ انہوں نے بہت نیچے کروا دی تھی۔ اور اب 93 میں ریٹائر ہو گئے وہ، جب ایز اے فیڈرل سیکرٹری، اس کے بعد پھر کنٹروورشل فیصلے آنے شروع ہو گئے۔ وہ اس پر کسی دن پروگرام کروں گا۔ میں نے ان کو ایک دن کہا کہ والد صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کریں، کہتے ہیں میں نے کبھی ٹی وی پہ انٹرویو نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا جائیں وزارت خارجہ کے ترجمان سے بات کریں۔ تو اس لیے لبرا جو ہے نا، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں۔ سٹارٹ ان کا 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے 4تھے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو یہ آپ بڑا محنت کریں گے، دن سٹارٹ ہی بڑا ہوگا، دوسرے باہر جانے کی خواہش بھی آپ کی ہوگی، کوئی باہر سے پیسہ اگر کمایا ہو تو اس سے اپنا گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی پراپرٹی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سٹارٹ ہی بڑا محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کا جو ہوگا کسی شرائن پہ، کسی مسجد مندر یا چرچ کا وزٹ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ حج عمرے کے لیے بھی جائیں گے، اس کا بھی پلان بن سکتا ہے۔ تو جو مذہبی طور پہ انٹیوشن آپ کی بڑی تیز ہوگی، بڑا لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے۔ میں بھی آپ کے کئی بار یونیورسٹی میں آپ کا
داخلہ ہو جائے، پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ. اگر پہلے ہی وہاں رہتے تو آپ کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. تو یہ آپ کا 22 تاریخ بہت اچھے طریقے سے گزرے گی. ریسرچ ورک میں بھی بہت اچھا ہوگا، انٹیویشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، کنسنٹریشن بڑی اچھی ہوگی، فیم میں اضافہ ہوگا. آگے چلتے ہیں 23، 24، 25. 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، 10th لارڈ ان 10th مون کینسر میں. چہرے پہ ایک سکون .com اسمائلی، خوشیاں ایسے ہی ہوں گے. جو لبرا چاہتا ہے نا وہ یہ 3 دن ہوں گے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، بس سکون .com اور بس موج کرے. تو جب 10ویں کا لارڈ 10ویں میں ہوتا ہے تو بندہ کو ہر طرف سے پروٹوکول ملتا ہے. آپ اپنے کاروبار میں، اپنے ہر چیز میں ہوتا ہے. والد صاحب کی طرف سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. آپ کے والد صاحب کا مرتبہ، سماجی صحت، معاشی رتبہ بڑی تیزی سے بہتر ہوگا. اچھا، اگر میں آپ کو بتاؤں، میرا سیٹرن 10ویں گھر میں بیٹھا ہے کیپریکورن میں، 10ویں کا لارڈ 10ویں میں. تو آئی کین امیجن کہ ہاؤ آئی پاس مائی چائلڈہڈ ود مائی فادر ود پروٹوکول اینڈ بڑی سیریں کرنی، بڑا ساتھ جانا ان کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا اچھا انڈیکیشن ہے کہ جب 10ویں کا لارڈ 10ویں میں ہو تو آپ کو ایک تو فنانشل ایڈوانٹیج ہوتا ہے، پھر پروٹوکول ملتا ہے، اور پھر آپ ایسی جگہ پہ آپ کا ٹور بنے گا یا کہ جائیں گے جہاں پہ پانی ارد گرد ہوگا. آپ نہر ہو، سمندر ہو، یا جھرنا ہو، برف ہو. تو یہاں پہ آپ کو فنانشل ایڈوانٹیج کے ساتھ آپ کا رتبہ، مرتبہ، صحت بھی، قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کی سروسز میں ریکگنائز کیا جائے گا. آپ کے پولیٹیکل پاور میں بہت اضافہ ہوگا. لبرا اگر الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو پریشر تو ضرور آئے گا، کیونکہ سن کے ساتھ کیا ان کے کاغذات ایک دفعہ آبجیکشن لگے گا، لیکن پھر یہ کور کر جائیں گے. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن نومبر میں چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لبرا کو الیکشن میں ایڈوانٹیجز بہت مل جائے گا. اور اپنا کہہ لیں کہ ان کی سروسز، فیم میں اضافہ، ڈیڈیکیشن اور رسپیکٹ میں اضافہ، اور ٹریڈ میں اضافہ، ان کا بہت فائدہ ہوگا. ان کی کمانڈ اور ڈگنیٹی، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے. تو یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا. آگے چلتے ہیں 26، 27 مون 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. آپ کو روحانی طور پہ بھی ایک ہوگی، موج مستی بھی ہوگی، یوتھ فیلو کی تلاش میں رہیں گے، دوستوں یاروں اور من پسند لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے. مشہور آدمی بننے کی خواہش بنے گی. آپ کھیل کود، دوستوں سے تعلقات، من چاہے دوست بنانے، ساتھیوں سے عشق و محبت کے تعلقات، سیر کرنا، گھومنا پھرنا کھیل کے میدان میں پائے جائیں گے. آپ اپنی خوشیاں، خواہشات کو کھیل کے میدانوں میں، پبلک میں اور دوستوں میں ڈھونڈتے ہوئے پائے جائیں گے. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم آپ کے لیے. اور یہاں پہ آپ گورنمنٹ کے اسپانسرشپ سے شاید کوئی باہر جائیں، کاروبار کریں. کاروبار کے سلسلے میں بھی آپ کا غیر ملکی سفر بھی آ جائے گا. آپ کو کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیجز مل جائے گا. آپ کا اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی. اگر بیمار ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹریڈ میں بہت اچھا اضافہ ہو جائے گا. فریڈم فرام میزریز، کوئی خواہش ایسی پوری ہوگی، آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگی، جس سے آپ کا بہت خوشی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں آپ کے ایسی جگہ پہ بھی جب بیٹھیں گے شادی بیاہ میں جہاں پہ آپ کے بڑے آپ کو ملاقات ہوگی، پھر آپ ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ لگائیں گے. وہ آپ ان کے ساتھ بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کریں گے. وہ آپ سے بڑا امپریس ہوں گے. پھر کہیں گے بیٹا تیری شادی ہوگی؟ کہتے نہیں سر، انکل آنٹی، نانا جی، دادا جی، پھپھا جی، خالو جی، جو بھی ہے. آپ کہیں گے نہیں میری ابھی شادی نہیں. تو اس کی والدہ آپ کے پیرنٹس کو بلائیں گے. وہ کڑیے ہوئے شادی کیوں نہیں کرتے؟ چلو رشتہ لب نے فلاں، چلو فیصلہ کرتے ہیں اس کی شادی. اور تیری اپنی مرضی تو نہیں ہے تو چلو 10 پھر آج فیصلہ کریے. تو اس قسم کی باتیں سننے کو مل جائیں گی. اور آپ کی درینہ خواہش جو ہوگی نا وہ پوری ہو جائے گی، جس سے خوب آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. اور یہاں پہ لیفٹ ایئر میں پانی جا سکتا ہے، اور یا کوئی بٹ مار لیں گے وہ پرابلم آ جائے گا، یا پانی پہ سلپ ہو کے کندھا آپ کا زخمی ہونے کے ہو سکتا ہے. اس لیے آپ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ذرا یہ ہیلتھ ایشو میں ذرا خیال کیجیے گا، جلد بازی نہیں کرنی. تو اٹس اے گڈ ٹائم. اور آگے پھر چلتے ہیں
28 12वें का लॉर्ड चौथे घर, तो आप यहाँ पे इतवार का दिन है, घर पे गुजरेगा और आप दूसरों पे अपना रोब डालते हैं, फैमिली पे अपना रोब डालते हैं, अपनी मर्जी करते हुए नज़र आते हैं। ओए ये ऐसे नहीं, ऐसे करना, मैं नहीं पता, जो भी करो ये करें। तो अपनी मर्ज़ी फैमिली पर थोपेंगे, तमाम हालात वाक़ात अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, फैमिली भी इसको कबूल करेंगे। दूसरी शादी का चांस बन सकता है, अगर शादीशुदा होते हुए भी आप दूसरी शादी करेंगे। और इस तरह अगर आपने शादी की हुई तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्क्लोज, आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो वीकेंड आपका बहुत अच्छा एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल है आपका? अब नहीं मैं कहूँगा गुस्से वाले लोग, ईगो वाले लोग, अनापरस्त, अना वाले लोग, आन जान चली जाए आन ना जाए, शान शौकत से, ज़िंदा दिली से आप अपने वक्त गुजारते हैं। आई लव स्कॉर्पियन। कम से कम इस्ते नफ्स का तो उनकी बहुत अच्छी होती है, इस्ते नफ्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। ये इनकी एक अच्छी क्वालिटी है। पर बाज़ दफ़ा जेलसी फील करके ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ गुस्से वाले लोग। एनी हो, स्टार्ट आपका 8वें घर से हो रहा है और 8वें का लॉर्ड तीसरे घर में, और जब 8वें का लॉर्ड तीसरे घर में होता है तो आप बहन भाइयों के साथ जायदाद के मसले में उलझ सकते हैं। ये लिहाजा आपने एक काम कीजिएगा, 8वां घर है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ना, अपनी डिस्कशन नहीं करनी, अब प्रॉपर्टी के मामलात को नहीं करना, कोई नई का प्रॉपर्टी लेने की कोशिश नहीं करनी, जेली कागज़ मिल जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जायदाद तकसीम का तो इस दिन कोई काम नहीं करना, कोई किसी बहन भाइयों के साथ तो बहस करनी ही नहीं है, जिससे आपकी डिग्रेडेशन डिस्ग्रेस हो सकती है। तो इसलिए गुस्से वालों एकदम डायरेक्ट ना करना, मेरी बात याद करना कि जायदाद के मसले को नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे आपका आप कह लें कि कोई ना कोई कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी जॉब मैटर में कोई बेहतरी ले आएंगे, और फिर यहाँ पे अपने मामलात को सीधा कर लेंगे, कोई ना कोई हिडन वेल्थ आ जाएगी, स्पाउस की तरफ से पैसे आ जाएंगे, कोई गिफ्ट आ जाएगा, मरकरी है उसका नॉट, तो गिफ्ट आते हुए भी नज़र आता है। किसी लेगेसी में भी आपको लेगेसी में भी इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको कमर्शियल करने की कोशिश करेंगे, अगर घर है तो उसको किराए पे देंगे, दुकानें तो उसको किराए पे देंगे, अच्छा किराएदार मिल जाएगा, अच्छा आपको रेंट मिल जाएगा। अगर आपका घर किराए पे नहीं चढ़ रहा तो चढ़ जाएगा। और ऐसे वो उन लोग जो रेंट पे डिपेंड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा कि वो रेंटल प्रॉपर्टी के अपने किराए बढ़ा देंगे और वो आपका किराएदार भी इसको एक्सेप्ट करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आगे 23, 24, 25 या मून उसमें कैंसर में है और 9th का लॉर्ड 9th में है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्कॉर्पियन, बेस्ट टाइम। ये अब क्या होगा, 9th का लॉर्ड 9th में, पहले हम देखते हैं कि बड़े अरसे बाद स्कॉर्पियन के लिए एक बड़ी अच्छी दिलकश किस्म की टाइम आया। सारी 9th का लॉर्ड तो ऐसे होता है जैसे अल्लाह ताला की छतरी आपके ऊपर रहमतों की बारिश होती है, सारी दिली तमन्ने पूरी हो जाती है, समाजी बेहतरी होती है, मजहबी सफ़र करते हैं, अपने मज़हब व अक़ीदे पर पूरी तरह कायम रहना, शाही मुकद्दर लेके पैदा होगा। अगर जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सारी उम्र वो बड़ा स्टेटस वाला होगा और आला ज़हनी सलीयत लेके पैदा होना, और आपकी शख्सियत में उस दिन ऐसी क़ुव्वत होगी, ऐसी कशिश होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे हमदर्दी करेंगे, मजहबी रुझानात व ख़यालात से मुतासर होकर आपसे बड़े इम्प्रेस होंगे, आपके शोहरत का ग्राफ भी बढ़ेगा। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो लोग बिला कहे भाग के आपकी मदद करेंगे, आपको मुसीबत से निकालते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और उस दिन 9th का लॉर्ड 9th में गाड़ी ख़राब हो जाती तो एक बंदा नहीं 10 बंदे आपको मदद के लिए भागे आते हैं। ये पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। और प्रेग्नेंट ख़वातीन बिल्कुल सफ़र नहीं करना, क्योंकि जब 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो सफ़र में बच्चा पैदा होता है। ये मैं आपको अक्सर आप चेक कीजिएगा, जहाज़ में अगर बच्चा पैदा हो गया, सड़क पे पैदा हो गया या रक्शे में पैदा हो गया या गाड़ी में पैदा हो जाए
تو وہ اس ماہ کا 9 کا لارڈ 9 میں اس دن ہوگا، تو بچہ راستے میں ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی ٹریولنگ نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنی، گھر میں بیٹھ کے سکون سے وقت گزاریے گا. اور یہاں پہ آپ کا فارن ٹریولنگ 2 طرز کی ہوگی. ایک یا تو مذہبی ٹریولنگ ہوگی، کسی شرائن پہ، کسی مندر پہ، کسی چرچ پہ، یہاں کوئی حج عمرے کی طرف عمرہ کرنے، یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی ہوگی. اور یا دوسری ٹریولنگ آپ کی فارن ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگی، باہر داخلہ ہو جائے گا، باہر چلے جائیں گے، کوئی ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی. اور تیسرا آپ کی یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹی بہت تیز ہوگی، لوگوں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آپ دان، چیریٹی اور صدقات بہت کریں گے. اور یہاں پہ اور پھر روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. اور آپ کی کہہ لیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز اور انٹیوشن بہت تیز ہوگی. میڈیٹیشن میں بھی جائیں گے، اور اس پہ وجدانی کیفیت ہوگی، فلائی کام ہوگے. کوئی 3rd بچے کی کنسیپشن یا 3rd بچے کی پیدائش، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوگا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. انجوائے کیجیے گا، یہ بیسٹ انجوائے کرنے کا ٹائم. سڈن گین بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی کام ہوگا بڑا تیز ہوگا، جس سے آپ خود حیران ہوں گے کہ یار ایسا تو اللہ تعالیٰ سے بارش کی ہوئی ہے ساری. تو اس قسم کے آپ کے رہیں گے. آگے چلتے ہیں. 26 27 10ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے، اور یہاں پہ لیو میں ہے. تو ایک تو آپ کو گورنمنٹ کے اگر ملازم ہیں تو ان کو تو موجیں ہی ہوں گی، ان کو تو بہت فائدہ ہوگا، قسمت بڑی کام کرے گی، سوچ بڑی آپ کی اپ لفٹ ہوگی، دنیا میں چھا جانا، اور کاروبار دوسرے کونے میں پھیلانے کے چکر میں رہیں گے. یہاں اپنے جاب میں بہت اٹھان ملتی ہوئی نظر آئے گی. ACR آپ کی بہت اچھی ہوگی، پروموشن کے لیے ریکمینڈ ہو جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی ترقیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. 10واں رتبہ، مرتبہ، حیثیت، پیسے آ جائیں گے، کاروبار میں پیسے آپ کے بن جائیں گے، بزنس اچھا اٹھ جائے گا، فادر کی طرف سے کچھ سپورٹ مل جائے گی، اور پولیٹیکل پاور میں آپ کا اضافہ ہوگا. یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ ایک یہ ایکسکیوز می ایک اچھا ٹائم ہوگا جو آپ اپنے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو دس اسکارپین، دس از دی بیسٹ ٹائم. انجوائے کیجیے گا، اور یہ آپ کے لیے جو بھی کام کریں گے، جہاں بھی جائیں گے، آپ کو عزت سے لوگ پیش آئیں گے، آپ کے پروٹوکول میں اضافہ ہوگا، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی سروسز، آپ کی فیم، اور اس میں بھی ہوگا. ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور کوئی نہ کوئی نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، جس سے آپ کو پرافٹ بہت شکل آئے گا. سال کا سٹارٹ ہی آپ کو پرافٹ کی شکل میں ملے گا، اور ٹھیک ٹھاک پرافٹ ملے گا. جاب میں اپ لفٹ مل جائے گی، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی. تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی. اس کے بعد 28 اتوار کا دن ہوگا، اور 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے. تو گھر میں ہی زیادہ تر پائے جائیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، اور بہن بھائیوں کی ایجوکیشن پہ کام کریں گے، ان کو نصیحتیں کریں گے، ان کے اخراجات اٹھانے کی پلاننگ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو بین الاقوامی کامیابی بھی مل جائے گی. کسی دوسرے ملک میں ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں گے، یا اپنے بہن بھائیوں کو کسی دوسرے ملک میں دور بھیجنے میں رہیں گے. تو یہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی. وہ لوگ جو بزنس مین میں بھی آپ کی فارن ٹریولنگ بھی آ جائے، کوئی نہ کوئی بہتری ہو جائے، آپ کی شاید بڑوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، بڑوں کے ساتھ سارا دن گزرے گا، ایلڈرز کے ساتھ. اور پھر اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ، یہاں آپ اپنی وائف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، اور وہ شی ول ہیلپ یو والا. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اسکارپین. اسٹے بلیس. اللہ حافظ.